بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 22 شعبان المعظم بمطابق 17 اپریل 2020 بروز جمعہ۔ الحمدللہ فکر رضا کی جانب سے ہمارا یہ دوسرا درس ہے۔ ہمارے اس درس کا عنوان ہے عقائد، کہ ایک مسلمان کا اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت حی ہے، یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگیاں اس کے زیر قدرت ہیں۔ جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے دے۔ وہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس کی ذات میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو وہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ مثلا جھوٹ ہے، دغا ہے، خیانت ہے، ظلم ہے، جہل ہے، بے حیائی وغیرہ، یہ تمام عیب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے اس معنی کر ہوگا کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے۔ محال کو ممکن ٹھہرانا ہوا اور خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، محض باطل ہے۔ اس کی قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے، تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ رب قدیر قادر مطلق ہے اور قادر مطلق ہونے کی بنا پر وہ اس چیز پر تو قادر ہے کہ بھئی وہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اب کیونکہ جھوٹ یہ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اب اس طریقے کا کوئی عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، تو یہ عقیدہ فاسدہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا گمراہ بد مذہب ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی ہمارے عقائد میں پختگی عطا فرمائے، مولا ہمیں مذہب اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ طالب دعا محمد گلفام رضا برکاتی۔